बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी का आखिरी साल था कि एक दिन आप नमाज अदा करने के बाद मिंबर पर बैठ गए। आपने खुतबा पढ़ा और लोगों को नसीहत करने लगे। इसके बाद आपने इरशाद फरमाया, ए लोगो, दूसरों की तरह मुझे भी अनकरीब इस दुनिया से रुखसत होना है। बस मुझसे वो बातें पूछ लो जो तुम नहीं जानते, ताकि तुम्हारी मालूमात में इजाफा हो। मजलिस में चंद लम्हे खामोशी रही। इसके बाद एक कूफी नौजवान अपनी जगह से उठा और कहने लगा, ए अली, अब जब कि आप हर चीज जानते हैं तो मुझे बताइए कि मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुराए और अपने होंठों पर होंठ रख दिए, लेकिन अभी आपने कोई बात शुरू ना की थी। मजलिस की खामोशी टूट गई और हर तरफ से चहमगोइयों की आवाज आने लगी। सब ने अपनी गर्दनें बुलंद की और सवाल करने वाले को देखने लगे और इंतजार करने लगे कि आप इस सवाल का क्या जवाब देते हैं। हाजरीन में कुछ दुश्मन भी थे, इसलिए कहने लगे, आज अली जवाब न दे सकेंगे। हर शख्स की दाढ़ी के बालों की तादाद अलग अलग होती है, इसलिए अली को कैसे मालूम कि इसके बालों की तादाद कितनी है। हजरत अली के दना दोस्त कहने लगे, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु इसकी दाढ़ी के बालों की तादाद बता देंगे। दना दोस्त कहने लगे, जो कुछ भी हो, लेकिन अली का जवाब दुरुस्त और मुनासिब होगा। जिस शख्स ने सवाल किया अपनी जगह पर खड़ा था और सोच रहा था कि मालूम नहीं अली को मेरे सवाल का जवाब मालूम है या नहीं। अगर इसने कह दिया 3000 तो कैसे मालूम होगा कि जवाब दुरुस्त है या नहीं। इस तरह मजबूरन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब अब कबूल करना होगा, लेकिन इसकी दलील भी दरियाफ्त करूंगा। अगर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने मजाक करते हुए जवाब दिया कि तुम्हारी दाढ़ी के बालों की तादाद तुम्हारे सर के बालों से निस्फ है, तो इससे पूछूंगा कि मेरे सर के बालों की तादाद कितनी है। शायद ये कह दे कि तुम्हारी दाढ़ी के बालों से दुगनी, तो फिर इस वक्त एतराज करूंगा कि ये तो मजाक है, मैं तो दुरुस्त जवाब चाहता हूँ। चंद लम्हों के बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हाजरीन से पूछा, ए भाइयों, इसका सवाल दुरुस्त जवाब कौन जानता है। हाजरीन में से कोई शख्स जवाब देने के लिए तैयार ना हुआ और मजलिस में चंद लम्हे खामोशी रही और फिर से शरगोशियां शुरू हो गईं। दुश्मनों ने दोस्तों से कहा, तुमने देख लिया ना कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास कोई जवाब नहीं। दना दोस्त कहने लगे, क्यों नहीं, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को सब की दाढ़ी के और बदन के बालों की तादाद भी मालूम है। अभी सब्र करो तब के सब कुछ मालूम हो जाए। दना दोस्त कह रहे थे, जल्दी ना करो, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु चाहते हैं हमें भी सोचने का वक़्त दें, ताकि तुम्हारे जवाब की तरफ मुतवज्जे हो। किसी ने जवाब ना दिया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में कंबर नामी एक आज़ाद करदा गुलाम रहता था, जो मकतब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का तरबियत याफ्ता आपकी खिदमत गुजार और जानिसार था। सब लोग कंबर को पहचानते थे। जब हजरत अली मस्जिद से निकलते तो कंबर आपके हमरा रहता। इस वक्त भी वो दरवाजे पर नहायत खामोशी से खड़ा था। मस्जिद में होने वाली गुफ्तो शनीद सुन रहा था। जब मजलिस से कोई शख्स जवाब देने के लिए न उठा तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कंबर को आवाज दी और कहा, आओ इस शख्स को जवाब दो। लोग इस तरह चहमगोइयां कर रहे थे। दुश्मन कह रहे थे कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास कोई जवाब नहीं और पहलू दही से काम ले रहे थे। अभी थोड़ी देर में कंबर अपनी तलवार की जुबान से इस शख्स के तुंदान शिकन जवाब दे देगा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु चाहते थे कि इस शख्स को समझाएं, तुम्हारी दाढ़ी के बालों की तादाद जानता है, इसलिए मेरे लिए इसका जवाब देना जरूरी नहीं। दना दोस्त कह रहे थे, इस शख्स का सवाल इतना अहम नहीं कि खुद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु इसका जवाब दें, हालांकि कंबर भी इसे जानता है। इसी तरह हर शख्स कुछ न कुछ कह रहा था। कंबर ने सवाल करने वाले को फिल जवान से कहा, ए मर्द, अगर तुम बदख्वाह नहीं हो और सच्चे हो तो इस बात की तस्दीक करो, इस सवाल से तुम्हारा मकसद क्या है।
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا مقصد علم میں اضافہ نہیں بلکہ تمہاری غفلت اور بدبختی نے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی پیشوا سے عجیب و غریب سوال پوچھو، یا پھر چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو نازک مزاج اور زیرک ثابت کرو اور حیرت انگیز سوالوں سے جاہلوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنا چاہتے ہو، یا شاید سمجھتے ہو تم نے کوئی اہم اور مشکل سوال دریافت کیا ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ لیکن یاد رکھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام باتیں معلوم ہیں جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں تمہیں جواب دے سکتا ہوں، لیکن اس سے قبل تمہارے سوال کا جواب دوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری داڑھی کے ہر بال میں ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور تمہیں راہ راست سے دور کر رہا ہے۔ اے مرد، ہم ہر روز 5 نمازوں میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے اور نیکوکاروں کے راستے پہ چلا اور ہمیں محروموں اور گمراہوں کے راستے سے دور رکھ، لیکن تمہارا سوال اس قسم کا نہیں ہے کہ گمراہی سے بچے رہو، اور جو شخص راہ راست کی تلاش میں رہتا ہے وہ نیکی اور بھلائی کے سوالات پوچھتا ہے، ایسے اور دعا مانگتا ہے جس کے نتیجے یا حاصل کرنے میں اس کی اپنی یا دوسروں کی سعادت اور بھلائی ہو۔ یہ تو محض شیطان کا وسوسہ ہی ہو سکتا ہے جو انسان کو ایسی چیزوں کو پوجنے اور جاننے پر آمادہ کرتا ہے جس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں تمہارا جواب دے سکتا ہوں، لیکن یاد رکھو انسان کی عمر چھوٹی ہے۔ جو لوگ اپنا وقت، عمر اور سوچ بےہودہ باتوں میں ضائع کرتے ہیں تو انہیں مفید باتوں کے سیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس وقت اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی، وہ کمزور اور زیر دست بن جاتے ہیں اور دشمن ان پر غلبہ پا لیتا ہے۔ پھر ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ان پر حکومت کرتے ہیں۔ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے جس میں کوئی کمی بیشی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی آسمان کے ستارے، فرشتوں اور پیغمبروں کی تعداد بیان نہیں کرتی، اس لیے کہ کئی چیزوں کا شمار کرنا بے حاصل ہے جب تک کہ اس میں فائدہ نہ ہو۔ ذرا سوچو کہ جو شخص بیمار کے نفس کی گنتی کرتا ہے وہ طبیب کہلاتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ایسا شخص بیماری کا سبب دریافت کرتا ہے۔ یوں ہی دین کے پیشوا انسانی روح کے طبیب ہوتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی لیے تشریف لائے کہ لوگوں کی راہ راست پر رہنمائی فرمائیں۔ اس لیے تشریف لائے کہ سالن میں پکی ہوئی دال کے دانوں کا شمار کیا جائے یا اپنی اور دوسروں کی داڑھی کے بال گننے جائیں۔ سوال کرنے والا ابھی نہایت بے صبر تھا، اس لیے کہنے لگا، ایک عمر تو نے واعظ و نصیحت تو شروع کر دی، لیکن میں نے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کمبر نے کہا، اس کا کام میں مشغول ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ موضوع زیر بحث زیادہ روشن ہو سکے، اس لیے مجھے بتاؤ کہ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ سوال کرنے والے نے کہا، میرا پیشہ ترازو سازی ہے۔ میں کھجور کی لکڑی، اس کے ریشے اور پتوں سے ترازو بناتا ہوں اور فروخت کرتا ہوں، لیکن میرے پیشے اور میرے سوال میں کوئی ربط نہ ہے۔ کمبر نے کہا، اس میں ربطی یہ ہے کہ اگر یہ ترازو ساز ایک سال خرچ کرے اور کوشش کرے کہ عمدہ اور بہتر ترازو بنائے تو یقیناً ایسے ترازو کی پائیداری اور فائدہ زیادہ ہوگا، لیکن اگر وہ 2 دن صرف کریں اور خود ہی اندازہ کرتا رہے کہ چند ماش اور چنا کے دانے ہم وزن ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جانے اور سمجھنے میں سعادت ہے، لیکن مفید باتوں کو جاننا اور سمجھنا چاہیے۔ ہاں، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی گنتی تمہارے لیے سود مند ہو سکتی ہے تو میں تجھے اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں، تمہیں مطمئن بھی کر سکتا ہوں۔ سوال کرنے والے نوجوان ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا، کہنے لگا، مجھے اس کا کوئی خاص فائدہ معلوم نہیں، تاہم میں نے ایک سوال پوچھا ہے جس کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ کمبر نے کہا، مجھے بھی اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن ایسے سوال کی حیثیت دوسروں کا وقت ضائع کرنے کے علاوہ کچھ نہیں، تاہم ابھی تک اپنے سوال کا جواب مانگنے پر اصرار کر رہے ہو۔ بہت بہتر، کیا تم گنتی اور حساب جانتے ہو اور 1000 سے لے کر 10,000 تک گنتی کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں جانتا ہوں۔ کمبر نے کہا، اے بھائی، جو لوگ عقل مند ہیں وہ کئی مفید کام کرتے ہیں۔ اگر تجھے کسی کام کی فکر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مفید سوال پوچھنا چاہتے ہو
تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے اس گنتی سے تمہارا کوئی ذاتی مسئلہ حل ہو جائے۔ بہرحال یہ کام نہایت آسان ہے۔ تمہاری داڑھی کافی لمبی ہے، اسے کینچی سے کاٹ دو اور اپنے سامنے رکھ لو اور بیٹھ کر نہایت آرام سے گنتی کر لو کہ اس میں کتنے بال ہیں۔ اگر اب بھی راضی نہیں ہو تو مجھے بتاؤ۔ مسجد میں بیٹھے لوگ بہت خوش ہوئے، کہیں چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی، گنگناہٹ شروع ہو گئی۔ 200 دشمن ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دشمنوں نے کہا، ہم بھی اس موضوع سے غافل تھے، کمبر درست کہتا ہے۔ دنا دوست کہنے لگے، واقعی عجیب سوال ہے اور عجیب جواب۔ دنا دوستوں نے کہا، یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جواب کے لیے اپنے غلام کو حکم دیا۔ سوال پوچھنے والے نے شرمندگی سے کہا، کمبر تو نے درست کہا اور مجھے غفلت کے خواب سے بیدار کر دیا اور راہ راست پر لے آیا۔ اب میں اپنی داڑھی کے بالوں کی گنتی معلوم نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے تو میں بھی خوش تھا، بہت عجیب سوال پوچھ رہا ہوں، لیکن اب سمجھ گیا ہوں کہ کوئی عیب اور بے حاصل مسئلہ پوچھنا ہنر مندی نہیں۔ میں شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس امر سے زیادہ خوش ہوں، اگرچہ سوال بیہودہ تھا لیکن جواب دینے والا عقل مند تھا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔